پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال مکمل طور پر پاکستان کے عوام جیت چکے ہیں، چھا چکے ہیں، اور ان کا مکمل طور پر اس وقت کنٹرول ہے پاکستان کی صورتحال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اے کے ٹیکٹکس۔ اس میں پاکستان کی پالیٹکس کے ریویوز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مختلف پالیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں میڈیا کے حوالے سے ان کی ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی، ان کے ریویوز آئیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ چلتے ہیں اب ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ لیکن جو پاکستان کے عوام کی رائے کو نہیں ماننا چاہتے اور ان کو بطور طاقت ان پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کل بھی ناکام تھے اور وہ آج بھی ناکام ہیں اور وہ کل بھی ناکام ہوں گے۔ اس لیے سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ضد چھوڑیں، انا پرستی چھوڑیں، یہ نہ دین میں درست ہے اور نہ ہی ہمارا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام پر ڈٹے رہیں اور صورتحال کو بد سے بدترین کی طرف لیتے جائیں۔ تو اس لیے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ابھی مزید میرا خیال ہے کہ ان کو وقت بھی چاہیے، اور ابھی کچھ اور ماتم ہوں گے تو اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گا کہ جناب حالات ہمارے کنٹرول میں واقعی نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ خبریں دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ آگے کرتے ہیں بات کہ یہ جو رزلٹ تیار کیا گیا، یہ الیکشن تو ہے نہیں، الیکشن تو ہو گیا، پاکستان کے عوام کا فیصلہ آ گیا، پاکستان کے عوام کا فیصلہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا، سب نے تسلیم کر لیا اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ اب ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو مکمل طور پر پابندی ہے۔ اب میں لیٹسٹ آپ کو ایڈوائس بتا دیتا ہوں، جو لیٹسٹ ایڈوائس جاری کی گئی ہے میڈیا کو، اور وہ یہ کی گئی ہے کہ جناب آپ نا اب ان الیکشن کو صاف شفاف کہنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ الیکشن بڑے صاف ہوئے ہیں، بڑے شفاف ہوئے ہیں، بڑے غیر جانبدار ہوئے ہیں، اور اس نیریٹو کو لے کے آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ سمجھتے کیا ہیں، یعنی کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہیں جو یہ نیریٹو دے رہے ہیں، یہ کیا قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا میڈیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یا ابھی تک قوم کے شعور کا ان کو پتہ نہیں چلا کہ قوم کا شعور کتنا زیادہ بلند ہو چکا ہے، اور اتنے سارے ظلم اور اتنے سارے پروپیگنڈے اور سزاؤں کے بعد بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات بھی قائم ہو گئے، سزائیں بھی دے دیں، آپ نے نہ کسی کا ڈرائنگ روم چھوڑا، نہ کسی کا ڈائننگ روم چھوڑا، نہ کسی کا بیڈ روم چھوڑا، نہ کسی کا باتھ روم چھوڑا۔ اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور وہ جو رزلٹ ہے، جو رزلٹ آپ نے چھپائے ہوئے ہیں، اصلی رزلٹ جو ہے وہ سارے کے سارے گوگل ڈرائیو پہ پڑے ہیں، وہ سارے کا سارا کچا چٹھا جو ہے بیان کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے اور جبران الیاس صاحب نے، انہوں نے سارا بیان کر دیا، انہوں نے کہا جی گوگل ڈرائیو کو ذرا بلاک کر کے دکھائیں۔ یہ سچویشن چل رہی ہے، اور آپ احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا ایک ٹیلی فون کال سے پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ بے وقوف بن جائے گا، اور اس کے بعد میڈیا جو کچھ بولے گا پاکستان کے عوام اس کو درست مان لیں گے۔ یہ تو نہیں ہونا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کے عوام بہت زیادہ باشعور ہیں، اور انہوں نے اپنے باشعور ہونے کا، اپنے باہمت ہونے کا وہ سارے کا سارا انہوں نے ثبوت فراہم کر دیا ہے گراؤنڈ پہ آ کے 8 فروری کو دن کی روشنی میں، اور رات کی تاریکی میں جو کچھ آپ لوگوں نے کیا وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے اب یہ بندر بانٹ اس طریقے سے کی گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے، اور ریئیکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ اندر سے آ رہا ہے، اندر سے کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا، 1947 سے لے کے آج تک، کیونکہ 85 کے الیکشن سے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 85 سے الیکشن تو ہم نے یونیورسٹی میں تھے جب پہلا الیکشن ہوا تو وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے 85 سے لے کے آن ورڈ، اور اس سے پہلے بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی جماعتیں، مخالف سیاسی جماعتیں وہ آگے پریس کانفرنس کریں کہ جناب ہم نہیں جیتے، یہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، ہماری مد مقابل جو یہ پارٹی جیتی ہے، یہ مینڈیٹ اس کا، یہ اس کے حوالے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ پاکستان بدل رہا ہے اور پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، اور آپ اسی پرانی ڈگر پہ بیٹھے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور آج کی سارا دن کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں مین چینل پہ بتا چکا ہوں، لیکن کچھ اور اس میں ایڈیشن جو ہے وہ ہے جناب جی ڈی اے آپ کو معلوم ہے، پیر صاحب پگاڑو ہیں اور باقیوں کے ساتھ کچھ ہے، انہوں نے بھی اپنا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی ان کو جو 2-4 سیٹیں ملی تھیں انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر آپ لوگ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ سندھ ہو گیا زرداری صاحب کا، پنجاب ہو گیا شریف خاندان کا، اور بلوچستان ہو گیا مولانا کا، اور باقی دونوں خاندانوں کا، یہ ہو گیا بلوچستان ان کو دے دیا، تو اگر آپ یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر یہ الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ ہمیں جو آپ نے بھیک میں دی ہیں 2-4 سیٹیں، یہ آپ واپس لے لیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو بھی کیونکہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ، شہباز شریف صاحب یہ چونکہ بہت زیادہ آپس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، اور آپس میں طے کر لیں گے کہ جناب یہ وزارت آپ کی اور یہ وزارت میری اور یہ ہوتا آپ کا اور یہ ہوتا ہمارا، اور آگے چلیں گے اور باقی سب کو چھوڑیں، فرق کریں، باقیوں کو کیا ناز رکھے برداشت کرنے ہیں، کیونکہ اس جماعت کو ملائیں گے تو 2 وزارتیں اور دینی پڑیں گی، اس کو بتائیں گے 2 اور دینی پڑیں گی، اور دو وزارتیں دینے کا مطلب ہے ہماری جو آمدنی ہے اس میں کمی آ جائے گی، لہٰذا ان کو چھوڑیں، ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ آپ نے کب وزیر اعظم بننا ہے اور میں نے کب بننا ہے، صبح دوپہر شام کا رکھ لیں گے وزارت عظمیٰ،
دو وزیر اعظم ہاؤس بنا لیں گے, وزیر اعظم ہاؤس کا بंटवारा کر لیں گے, ایک وزیر اعظم میں ہاؤس میں آپ رہیں گے, ایک میں رہوں گا, ایک سیکٹری میرا ہوگا, ایک آپ کا ہوگا, ایک ملٹری سیکٹری آپ کا ہوگا, ایک میرا ہوگا ملٹری سیکٹری. تو اس طریقے سے ہم چلاتے ہیں جی. تو یہ تو مذاق کیا جا رہا ہے نا اصل میں. تو اسی لیے ریئیکشن بھی اسی طریقے سے آ رہا ہے. جی ڈی اے نے معذرت فرما لی اور پاکستان جماعت اسلامی نے اپنی سیٹ سرنڈر کر دی. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لینا, یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, ہم چوری کا مینڈیٹ نہیں لیتے. مسلم لیگ نواز کیا میں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یعنی کہ نو منتخب ہونا تھا, اور وہاں سے کہ جناب مجھے فون آیا کہ آپ فلاں سے معذرت کر لیں اور ان سے معافی مانگ لیں تو آپ کی سیٹ ہوئی. یعنی کہ اس طریقے سے لوگوں کو کیا جا رہا ہے, بے توفیق کیا جا رہا ہے, بے عزت کیا جا رہا ہے کہ ہم خدا ہیں, خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ, ہم خدا ہیں, ہمارے سامنے جھکو, ہمارے سامنے سجدہ کرو, ہمارے سامنے سجدہ کرو گے, ہمارے سامنے رکوع کرو گے, ہمارے سامنے جھکو گے تو ہم آپ کو سیٹیں بھی دے دیں گے, ورنہ پھر ہم آپ سے سیٹیں چھین لیں گے, ہم آپ کو کاروبار بھی دے دیں گے, ورنہ ہم آپ کا کاروبار تباہ کر دیں گے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد مزید آگے بڑھے جہانگیر ترین صاحب, اور وہ بھی اس سارے رجیم چینج کے روح رواں تھے, اور ساری عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی, بہت عروج دیا, کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ ان سے تعارف جو ہوا وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. اور اس وقت کبھی کبھی آواز آتی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب ایک ہیں, ترین صاحب ہیں ایک, وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو ماشاء اللہ بہت عزت ہوئی ان کی, بہت رسپیکٹ تھی, اور ہیں بھی وہ بہت ہمبل آدمی ہیں. ہماری ذاتی طور پہ بھی ان سے سلام دعا ہے, علیہ السلام ہے, اچھی خاصی اور گپ شپ ہے, بڑے ہمبل ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے اب بدلتے ہوئے حالات کو نہیں سمجھا, زمانے کو نہیں سمجھا, لوگوں کو نہیں سمجھا, یوتھ کو نہیں سمجھا, اور انہوں نے یہ جو اپنا جہاز اور خرید و فروخت اور زمینوں کے جو سودے کیے وہ ان کو لے ڈوبے. اور آخری جو ان کی اننگز تھی, اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا جو ویری ہے وہ جنرل فیض نہیں تھے, اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ویری جنرل فیض نہیں تھے, ان کے ویری کوئی اور ہی تھے, اور وہ ابھی تک ہیں. تو صورتحال یہی چل رہی ہے. تو انہوں نے بھی آج اپنے سیاست بھی چھوڑ دی اور پارٹی صدارت بھی چھوڑ دی, اور کیونکہ آئی پی پی وہ پہلے تھی ہی نہیں, وہ جماعت ہی نہیں تھی, اور اس جماعت کو کچھ ہونا ہی نہیں تھا, اس کو کچھ پذیرائی ہی نہیں ملنی تھی, تو انہوں نے معذرت کر لی ہے. اور وہ اس لیے کہ ابھی اور گند پڑنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر بھی تھوڑا سا کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ ابھی اور گند پڑنا ہے, اور وہ گند ہے انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور پارٹی صدارت چھوڑ دی ہے, اور انہوں نے اللہ حافظ کہہ دی ہے, اپنے کاروبار کو دیکھیں گے, اور جو بھی, کیونکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دیکھتے ہوئے جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ کرنے چاہیے, کیونکہ وہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں. یہ پالیٹکس میں آ کے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جو کچھ استعمال ہونا شروع کیا تو وہ پھر صحیح نہیں تھا. کچھ کہیں نہ کہیں تو بریک لگانی ہوتی ہے انسان کو, لیکن آخر میں آ کے انہوں نے بہت ہی لوز ٹاک کی, خاص طور پہ بشرا بی بی اور ان کے بارے میں, ان کے فیملی کے بارے میں, وہ بہت ہی افسوسناک تھی. تو اسی طریقے سے آخری جو عفت سومرو ہے, ان کی مد مقابل تھیں, خاتون تھیں, ایڈوکیٹ تھیں, وہ جس طریقے سے ان کو 5 دن محبوس رکھا گیا, اور اس کے بعد ان کا جو ویڈیو بیان آیا وہ بھی افسوسناک ہے. وہ جہاں ترین صاحب خود بھی نہیں جیتے, اور عفت سومرو خاتون ان کو ہراساں کیا گیا اور ان کی ویڈیوز بنائی گئی, یہ بہت ہی افسوسناک تھا. لہٰذا جہانگیر ترین صاحب بھی سیاست کوچ کر گئے. تو دوسری جانب اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں کہ باقی جو لوگ ہیں وہ کب, پرویز خٹک صاحب پورا خاندان وہ فارغ ہو گیا, اچھی خاصی عزت تھی اور سب کچھ تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے, ایون میں کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کہا گیا کہ جناب اتنا ظلم نہ کریں, یہ صحیح نہیں ہے, بتایا گیا ان کو کہ اتنا ظلم نہ کریں, یہ درست نہیں ہے. تو کہا گیا کہ نہیں, یہ قوم جو ہے وہ ڈنڈے کی ہے, اور اس قوم پہ ڈنڈا چلے گا, یہ قوم نے ہلنا ہی نہیں ہے. یہ جب آپ اعلیٰ ترین عہدے پر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کریں گے, اور وہ گفتگو لوگوں تک پہنچے گی, اور پھر اس گفتگو کے مطابق اسی طریقے سے ڈنڈا چلائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. تو وہ ہو رہا ہے, کیونکہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, اور کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. تو یہ سب کچھ کیا گیا, اور اب دیکھ لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور حالات و واقعات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. لہٰذا جو سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ڈنڈا چلائیں گے ہم اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا, اور یہ پاکستان کے عوام جو ہیں یہ جانوروں جیسا سلوک ان کے ساتھ کریں, اور گدھوں کی طرح سلوک کریں, مار مار کے ان کو بنا دیں, اور اس کے بعد جو جتنا خوف پھیلا سکتے ہیں پھیلا دیں. تو خوف و ہراس جو جناب, خوف و ہراس کے ذریعے کبھی بھی کسی پہ کنٹرول نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو پاکستان کے عوام نے نہ صرف وہ خوف و ہراس برداشت کیا, بلکہ 8 فروری کو انہوں نے پرامن طریقے سے اپنا حق استعمال کیا, آئینی حق, جمہوری حق, قانونی حق, اور استعمال کر کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہے جناب آپ لوگوں کی اوقات, یہ ہے آپ کے خوف اور آپ کی بندوق اور آپ کی جو ڈنڈا جو ہے اس کا جواب یہ ہے. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ووٹ کی پرچی نے اس دفعہ بہت بڑوں کو ہلا دیا. تو لہٰذا استعفے ابھی اور بھی آنے ہیں, یہ بھی ابتدا ہے, استعفے اور بھی آنے ہیں. اور اگر ابھی بھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہوگی, نہ میرے مقدموں کی, نہ میرے جیل کی, نہ کچھ بھی, آپ نے جو کرنا ہے کریں, میں قانون جانے اور عدالتیں جانے, میں عدالتوں کو دیکھ لوں گا, اور مقدمے اپنے میں عوام کی عدالت میں لے کے جاؤں گا اور قانون کی عدالت میں, باقی آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتے جائیں. اور ان کے ساتھ جو کہی گئی, انہوں نے صرف ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی سب سے پہلے آپ مینڈیٹ واپس کریں, جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے پاکستان کے عوام کا وہ واپس کریں, اور واپس کرنے کے بعد اگلی بات کریں گے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے جو اسلم بیگ صاحب کے درمیان اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ہوا تھا کہ گیو اینڈ ٹیک، اور اس کے بعد پھر 18 مہینے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ اور خاص طور پہ چیف آف آرمی صاحب عاصم منیب صاحب، آپ اس وقت پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی فوج کے سپہ سالار ہیں، اور وہ فوج جو ایک جوہری طاقت رکھتی ہے. تو آپ معاملات کو سمجھیں، اور ابھی بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کریں، ری تھنک کریں، اور اس طرف جائیں جو کہ پاکستان کی عوام، قانون اور آئین کہتا ہے. پاکستان کی عوام نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں دیا، وہ کوئی بغاوت نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے نرم انقلاب کے ذریعے پیغام دے دیا. تو نرم انقلاب کو نہ مانا جائے تو پھر اس کے بعد اگلا جو انقلاب آتا ہے وہ گرم انقلاب آتا ہے، اور اس میں پھر شاید ہی کوئی بچتا ہو. تو ایسا نہ ہو کہ حالات اس طرف چلے جائیں. بہتر یہی ہے کہ جو الیکشن چوری شدہ نتیجے کے بجائے جو اصلی نتیجہ ہے، اصل نمائندے ہیں، ان کے حوالے کریں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیونکہ جو غلطی یحییٰ خان نے کی تھی وہ غلطی آپ مت دہرائیں. اجازت دیجیے، کیونکہ اس دفعہ پاکستان انشاءاللہ سلامت رہے گا، اور جو ضد اور ہٹ درمی پہ آئیں گے وہ گرفت میں